بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، قرآن پاک کے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، ترجمہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قیامت اور جزا کے دن کا مالک ہے، جس میں فرما برداروں اور نافرمانوں کی جزا کا فیصلہ فرمائے گا، اس لیے کہ نیکی اور بدی، فرما بردار اور نافرمان، موافق اور مخالف میں فرق کرنا عقلاً اور نقلاً ضروری ہے۔ نیز دنیا میں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم، اور مظلوم کا ظالم سے انتقام عین عدل اور عین حکمت ہے، اور دنیا میں یہ انتقام نہیں لیا گیا تو آخرت میں لا محالہ لیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، دنیا اور آخرت میں مالک اور مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے سوا کئی مالک و مختار ہونے کے مدعی بن گئے، مشرکین نے بھی اپنے معبودوں کو مالک و مختار سمجھے رکھا، مگر آخرت میں مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر تھے۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی مالک و مختار نہیں تھا۔ فرعون اور نمرود جیسے سرکش حکمرانوں کو بھی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ ان کے سب دعوے غلط تھے۔ آج وہ بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اور تمام معاملات صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، اور حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مالک و مختار صرف اللہ ہی ہے۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ روز جزا کا مطلب کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، دین جزا اور بدلہ کو کہتے ہیں۔ یوم الدین یعنی جزا اور بدلے کا دن، اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹنے کا نہ ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت مالک یوم الدین جل مجدہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس روز کسی کی مجازی حکومت اور حاکمیت بھی نہ ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ شانو صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں بلکہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ قاضی یعنی جج فیصلہ تو کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک نہیں ہوتا، بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز کے مرتب کردہ دستور کا پابند ہوتا ہے اور اسی کے دائرہ قانون میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مالک الملک ہے، قاضی روز جزا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی قانون اور کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلے کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے، جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے تسلط اور دبدبے والے مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عمل اور کردار کا فیصلہ سنیں گے، اور اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ معزز سامعین کرام، یہ روز جزا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے حد مہربانیاں کی ہیں، ان پر بڑے انعامات فرمائے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے متعین کیے ہیں، مگر یہ فری دنیا میں ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔
یہ لوگ پھر بھی دنیا میں ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، جس کا ازالہ بسا اوقات اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، لہذا اس نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن اس دنیا میں کی گئی ہر زیادتی کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، اور ہر ایک کو اس کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کو یوم الدین کہا گیا ہے، اور اس دن کا مالک بھی خود خدا تعالیٰ ہے۔ اس دن ہر ایک کو پورا انصاف مہیا ہوگا۔ اس دنیا میں تو غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے حق رسی نہیں ہوتی، مگر انصاف کے دن آخری اور قطعی فیصلے ہوں گے، اور ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، لوگوں حقوق ادا کرو ورنہ قیامت کے دن بہت رسوائی ہوگی۔ انسانوں کا معاملہ تو اور ہے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی انصاف دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلایا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کی گئی تھی۔ انسان تو مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کسی پر زیادتی ہو اور اس کا بدلہ نہ دلایا جائے؟ انصاف کے دن سب کا ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا ملے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس آیت کریمہ تو جو مالک یوم الدین، ایک مالک ہے، مالک کا مطلب ہم نے سمجھا کہ اللہ ہی مختار ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور یوم الدین یعنی جزا کا دن۔ تو سنیے کہ یہ لفظ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا دن وہ ہوگا جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، یہ جزا اور سزا کا دن نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے۔ یہاں ہمیں مہلت عمل میسر ہے تاکہ ہم آنے والے دن کی تیاری کر سکیں۔ یہاں جو کچھ ہم کریں گے اس کا صلہ آنے والے دن میں پائیں گے۔ نیکی کریں گے تو اس کا صلہ اچھا ملے گا، برائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں برائی ملے گی۔ اس لیے اس دنیا میں ہر زندہ شخص کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ یہاں میں صرف اعمال کا مکلف ہوں، اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری عائد کی ہے مجھے اپنی زندگی میں انہیں ادا کرنا ہے، وہ چاہے انفرادی ذمہ داریاں ہوں چاہے اجتماعی ذمہ داریاں ہوں، ان کی ادائیگی مجھ پر واجب ہے، اور اسی حوالے سے کل کو مجھے جزا اور سزا ملے گی۔ آج کسی عمل کے بارے میں بھی مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں مجھے اس کی جزا بھی ملے گی۔ اس بات کو سمجھ لینے سے آدمی بڑی غلط فہمی سے بچ جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنے والا شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ خود بھی اور اسے جاننے والی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں کہ نیکی کا صلہ تو اللہ بہتر اجر کی صورت میں دیتا ہے، یہ نیک شخص آخر اس مصیبت میں مبتلا کیوں ہے؟ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس نیک شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے، اور یا اللہ کے بارے میں آدمی بدگمان ہو جاتا ہے کہ مذہب غلط کہتا ہے کہ نیکی کا صلہ اجر و ثواب کی صورت میں ملتا ہے اور دنیا میں ایک اچھی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نیک لوگ مصیبت میں کیوں مبتلا ہوتے؟ اسی طرح اگر کوئی برا آدمی دولت میں کھیلتا ہے اور آئے دن اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے یا اس کا عہدہ منصب بڑھتا ہے تو تب بھی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں کہ اگر برائی کا نتیجہ برا ہوتا تو اس شخص کو یہ آسانی اور سہولتیں میسر نہیں آنی چاہیے تھیں۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو یہ دارالجزا نہیں دارالعمل ہے، تمہارا کام یہ اچھے سے اچھا عمل کرنا ہے، اس کی جزا تمہیں قیامت میں ملے گی۔ اس لیے اگر آج نیکی کی جزا نہیں مل رہی ہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، اور اگر کسی کو گناہ یا ظلم کی سزا نہیں مل رہی ہے تو اس میں بھی ظالم کی خوشی کا کوئی موقع نہیں۔ البتہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ بعض دفعہ یہاں کبھی نہ کبھی نیکی کا صلہ بھی مل جاتا ہے، اور کبھی کسی مجرم کو دنیا ہی میں سزا سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم ہمیں حقیقت بتاتا ہے کہ دنیا میں کسی نیکی کا صلہ در حقیقت جزا نہیں، بدلہ نہیں، بلکہ نیکی کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس کا تعلق قانون جزا سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہے۔ اسی طرح کسی بدعملی کی سزا کا ملنا وہ بھی حقیقت میں جزا اور سزا کے قانون کا ظہور نہیں بلکہ محض متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو اصل سزا اور عذاب ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ فوائد درس۔ معزز سامعین اکرام، دنیا اور آخرت میں مالک و مختار صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، لوگوں حقوق ادا کرو ورنہ قیامت کے دن بہت رسوائی ہوگی۔ نمبر 3، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، دارالجزا آخرت کا دن ہے۔ نمبر 4، حدیث میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنے اعمال کو خود وزن کر لو
اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب عالم نے فرمایا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپے گی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔